اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا الذین قالوا لإخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا۔ یہ وہ لوگ تھے جو خود تو بیٹھے رہے اور انہوں نے اپنے بھائیوں کے متعلق کہا اگر یہ ہماری بات مانتے، ہماری طرح یہ بھی بیٹھے رہتے، ما قتلوا تو یہ شہید نہ ہوتے۔ قل فادرؤوا عن انفسکم، کہہ دیجئے کہ تم دور کر کے دکھاؤ اپنی ذات سے، اپنے آپ کو بچا کر دکھاؤ الموت، موت سے، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ گھر بیٹھے رہنے سے اگر انسان زندہ رہ سکتا ہے، موت سے بچ سکتا ہے، تو پھر تم اپنے آپ کو موت سے بچا کر دکھاؤ۔ تو کیا تمہیں موت نہیں آئے گی؟ غزوہ احد کے بعد منافقین کو بات کرنے کا موقع ملا تو اللہ تعالیٰ نے عقیدے کی بہت واضح طور پر بڑی کھول کر مثالیں دے کے عقیدے کی اصلاح فرمائی اور مومنوں کے اندر جذبہ جہاد کو پوری طرح اجاگر کیا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور نہ گمان کرو الَّذِينَ ان لوگوں کے متعلق قتلوا جو شہید ہو گئے۔ منافقین کس بات کو دلیل بنا کے پروپیگنڈا کر رہے تھے؟ شہادتوں کو۔ لو جی اتنے لوگ ہمارے شہید ہو گئے، ہمارا اتنا نقصان ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جسے تم نقصان کہہ رہے ہو یہ نقصان نہیں ہے۔ جو شہید ہوئے ہیں ان کو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ان کے بارے میں گمان نہ کرو کیا امواتن، مردہ، کہ وہ مردہ ہیں۔ ان کے بارے میں یہ نہ سمجھو کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے ہاں، یرزقون، رزق دیے جاتے ہیں، ان کو اللہ کے ہاں رزق ملتا ہے، وہ زندہ ہیں۔ فرحین، وہ خوشیاں منا رہے ہیں، بما آتاہم اللہ، اس بات پر جو اللہ نے انہیں عطا کیا، من فضلہ، اپنے فضل سے، وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش ہو رہے ہیں، بِالَّذِينَ، ان لوگوں کے متعلق، لم يلحقوا بہم، جو ابھی ان تک نہیں پہنچے، من خلفہم، ان کے پیچھے ہیں، بعد والے جو ابھی شہید نہیں ہوئے، وہ ان کے متعلق بھی خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارے بھائی ہمارے ساتھ آ کے مل جائیں گے۔ تو جب وہ آئیں گے تو کیا حالت ہوگی ان کی؟ اللہ، یہ کیا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ ان لا، یہ کہ نہیں ہوگا، خوف علیہم، ان پر کوئی خوف، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ یہ بات ہم پہلے بھی کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ خوف اور غم کا احساس کیا ہے؟ خوف ہمیشہ آنے والے وقت کا ہوتا ہے اور غم گزرے ہوئے وقت کا ہوتا ہے۔ تو شہید تو ان دونوں قسم کے تصورات سے پاک ہو گیا نا۔ اس کو نہ تو اب جہنم کا خوف ہے اور نہ ہی اس بات کا غم ہے کہ میں نے کچھ کیا نہیں ہے۔ اس نے خون پیش کر دیا، اللہ نے اس کو عزتیں دے دیں، جنتوں میں وہ پرندوں کی طرح اڑ رہے ہیں، رزق کھا رہے ہیں، ان کو کس بات کا پچھتاوا ہو سکتا ہے؟ تو وہ اس بات کو بھی محسوس کر کے خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارے بھائی جو ہمارے پیچھے آنے والے ہیں وہ بھی اسی خوشی میں سرشار ہوں گے کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمزدہ ہوں گے، اور وہ بھی ہمارے ساتھ خوش ہو کے پھریں گے۔ یستبشرون، وہ خوشیاں منا رہے ہیں، بنعمت من اللہ، اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمت پر، وفضل، اور اس کے فضل پر، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالی، لا یضیع، ضائع نہیں کرتا، اجر المومنین، مومنوں کا اجر، مومنوں کا بدلہ، بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ دے کر رہے گا۔ لہٰذا
اس میں ان مجاہدین کو حوصلہ دیا جا رہا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ ان منافقین کے پروپیگنڈا سے پریشان ہو کے جذبہ جہاد نہ چھوڑ بیٹھنا۔ جہاد کرنے والوں کے حصے میں ہی تو اصل کامیابی ہے، اصل خوشیاں اسی میں ہی تو ہیں۔ لہذا ان شہادتوں پہ غمگین نہ ہو جانا، خوش ہو جاؤ کہ تمہیں اللہ کے ہاں اجر عظیم مل رہا ہے، تم اس کے مستحق بنو گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔